السلام علیکم، میرا نام صبا ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک استغفار کا ایک ایسا معجزہ شیئر کروں گی کہ میرے ساتھ استغفار سے صرف ایک معجزہ نہیں ہوا بلکہ 3-4 معجزات ہوئے، بلکہ بہت زیادہ معجزات ہوئے، لیکن میں آپ کے ساتھ صرف 3-4 معجزات شیئر کروں گی تاکہ استغفار سے آپ کا ایمان میں کامیابی ہو اور آپ بھی استغفار پڑھیں اور آپ کی زندگی میں بھی کامیابی لکھتی جائے۔ تو یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ میں نے استغفار بچپن سے ہی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میری ماں ہمیشہ مجھے استغفار پڑھنے کی تلقین کرتی تھی اور خود بھی پڑھتی تھی۔ یہ کہانی تب کی ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھی اور میرے لیے پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ ہماری جو پڑھائی تھی اس میں کوڈنگ اور ویب ڈیولپنگ تھی۔ میرے فادر چاہتے تھے کہ میں کوڈنگ اور ویب ڈیولپنگ میں بہت زیادہ آگے جاؤں، کیونکہ ان کے دوستوں کے بچے بھی کمپیوٹر میں بہت زیادہ آگے تھے اور وہ چاہتی تھی کہ میرے گھر کی پہلی بیٹی بھی کمپیوٹر کی جنگ میں کمپیوٹر کے دور میں بہت زیادہ آگے ہو، تو انہوں نے مجھے بی ایس سی ایس میں ڈال دیا تھا، جبکہ میں ایک مینول اسٹوڈنٹ تھی۔ میں لٹریچر کو پسند کرتی تھی، لوگوں کو پسند کرتی تھی، پر میرے ماں باپ کا جو فیصلہ تھا مجھے اس کو ماننا پڑا اور میں نے بی ایس سی ایس میں داخلہ لے لیا۔ میں مشکل سے پاس ہوتی تھی، ہر سیمسٹر میں بالکل مشکل سے پاس ہوتی تھی، ایون میری سی جی پی بھی بہت زیادہ ڈراپ ہو چکی تھی، بٹ مجھے کسی نہ کسی طرح 3.5 لینی تھی اور میرے پاس بس یہی تھا کہ اگر میں اپنے لاسٹ سیمسٹر میں ٹاپ کر جاتی۔ اس طرح میں نے اپنا سب کچھ ڈسکشن کی، میں اپنے ماں کے ساتھ ڈسکشن کی کہ کیسے میں نہیں سمجھ پا رہی کوڈنگ کی دنیا، بٹ بابا چاہتے ہیں، اور اب میری سی جی پی اتنی زیادہ ڈراپ ہو چکی ہے کہ میرا 3.5 لینا مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ میری والدہ نے مجھے کہا کہ بس تم استغفار پڑھو اور پھر تم اپنی کامیابی دیکھو۔ سیمسٹر کے لاسٹ میں نے اتنا بھی نہیں پڑھا، بٹ میں نے صرف استغفار پڑھا، میں نے بہت زیادہ استغفار پڑھا اور میں نے کچھ ہی سوالات پڑھے اور میں پیپرز دینے چلی گئی۔ پیپرز میں ایک ایسا معجزہ ہوتا تھا کہ جو میں نے پڑھا ہوتا تھا، جو میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہوتا تھا، بس وہی آ جاتا تھا۔ اس طرح میں نے اپنے آخری سیمسٹر میں ٹاپ کر لیا اور سب حیران تھے کہ یہ لڑکی جس کو تو پورے سیمسٹر میں مشکل سے پاس ہوتی تھی، کیسے اس نے ہائیسٹ پوزیشن لے لی اور میری اس طرح 3.5 جی پی اے سے ابو آ گئی۔ میرے فرینڈس، جیسے آپ جانتے ہیں یونیورسٹی میں جو فرینڈس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایک سنیکس ہوتے ہیں، بہت زیادہ آپ سے جیلس ہوتے ہیں، آپ سے حسد رکھتے ہیں، چاہے کہیں نہ کہیں میں بھی ان سے حسد رکھتی تھی، بٹ وہ بہت زیادہ مجھے جلنے لگا کہ تم نے کیسے ٹاپ کر لیا، ہاں تم نے چیٹنگ کی ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن میں جانتی تھی کہ اتنا میں نے پڑھا نہیں تھا جتنا میں نے استغفار پڑھا تھا، اور اس استغفار کی بدولت ہی آج میں کامیاب ہوں۔ میں نے کامیابی سے 3.5 لے لیا ہے۔ پھر جو اگلا مشکل میرے لیے پیش آئی وہ تھی کہ 2 سال بعد جب میں گھر بیٹھی رہی اپنی ڈگری کر کے، مجھے کہیں سے بھی جاب کی آفر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہیں نہ کہیں ان 2 سالوں میں بہت زیادہ کورس بھی کر لیے تھے ویب ڈیولپنگ کا، مجھے سارا کام آتا تھا، لیکن ان 2 سالوں میں نے جگہ جگہ اپلائی کیا اور مجھے کہیں سے بھی کوئی نوکری نہیں ملی۔ میرے فرینڈس کہیں نہ کہیں لگ گئے تھے اور انہوں نے میری مدد نہیں کی میری جاب ڈھونڈنے میں۔ میں نے آن لائن فائور پہ بھی، اپ ورک پہ بھی، بہت زیادہ پلیٹ فارم پہ بھی اپنی پروفائل بنائی، لیکن مجھے وہاں سے بھی پروجیکٹس نہیں آ رہے تھے۔ لیکن ان سب میں بھول گئی تھی کہ جس طرح میرے ساتھ آخری معجزہ استغفار کا ہوا تھا، مجھے دوبارہ استغفار پڑھنا چاہیے، بٹ میں نے استغفار نہیں پڑھا، میں بالکل بھول چکی تھی۔ پھر کیا ہوا، ایک دن میں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہی تھی اور میں نے سرچ کیا وہاں پہ کہ جاب مل جانے کا وظیفہ، اور جب میں نے وظیفہ سرچ کیا مجھے استغفار کا ایک وظیفہ آیا اور میرا دل بالکل دھڑک اٹھا کہ یہ تو استغفار میں کیسے بھول گئی، جس نے مجھے اپنے لاسٹ سیمسٹر میں ٹاپ کیا وہی مجھے جاب دلوائے گا، اور میں اس چیز کو بھول گئی۔ میں نے بالکل فوراً اسی وقت استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور دوبارہ اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز میں اپلائی کرنا شروع کر دیا، ساتھ اپنا ایکسپیرینس لکھا، میں نے وہ انٹرویو دیا، اور استغفار جو میں نے صبح شام دن رات اور روزانہ 12,000 دفعہ پڑھا، مجھے بالکل 7 دنوں کے اندر صرف اور صرف استغفار کی وجہ سے ایک نوکری مل گئی، اور اس کا جو سٹارٹنگ پیکج تھا وہ 1.5 لاکھ تھا۔ ان کو میرا ایکسپیرینس بہت زیادہ پسند آیا، میرا انٹرویو بہت زیادہ اچھا گیا، اور جو دوسرا معجزہ میری زندگی میں جاب مل جانے کا آیا وہ صرف اور صرف استغفار کی وجہ سے ہوا۔ جو تیسرا معجزہ میں آپ کے ساتھ پیش کروں گی کہ ہمارے گھر میں صرف ہم 4 رہتے تھے، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی اور میں، اور میرے بابا ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ اب ہمارے بھائی کی شادی ہو جائے، لیکن میرا بھائی جاب لیس تھا۔ میری جاب لگنے کے بعد ہمارے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے، لیکن ایک گھر کو چلانے کے لیے میرے بھائی کو ایک شادی چلانے کے لیے، ایک اپنا گھر، خود کا گھر چلانے کے لیے اس کو اپنی نوکری کی درکار تھا۔ میرا بھائی جگہ جگہ اپلائی کرتا تھا لیکن اس کو جاب نہیں ملتی تھی، میں اس کے لیے استغفار پڑھتی تھی لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ جس طرح آپ استغفار پڑھتی ہیں بھائی کے لیے، جس طرح میں بھائی کے لیے استغفار پڑھتی ہوں، بھائی سے کہیں وہ خود اپنے لیے استغفار پڑھے، کیا پتا کہ اس کی زبان سے پڑھا گیا استغفار ہی اس کی زندگی بدل دے۔ میری ماں نے میرے بھائی کو سمجھایا کہ وہ استغفار
इस्तिग़फ़ार पढ़े। खैर वो पहले तो नहीं समझा, आपको पता है कि जो लड़के होते हैं वो कहते हैं हमने क्या गलती की है जो हम इस्तिग़फ़ार पढ़े, या वो थोड़ा बागी होते हैं, उनकी तबीयत में थोड़ा बागीपन होता है। लेकिन मेरे भाई ने मेरी माँ ने मेरे भाई को काफ़ी ज़्यादा समझाया और उसने 1.5 महीने बाद इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। उसने बस थोड़ा-सा ही इस्तिग़फ़ार पढ़ा, लेकिन दिल से पढ़ा और उसकी नौकरी लग गई। ये मोअज़्ज़ा मेरे लिए वाक़ई बहुत हैरत-अंगेज़ तौर पे था, क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ती थी, दिन-रात पढ़ती थी, और मेरे भाई ने बिल्कुल थोड़ा-सा ही अदा किया, लेकिन दिल से अदा किया, वो भी तहज्जुद के वक़्त, और उसे नौकरी मिल गई। आज वो शादीशुदा है और अब वो दिल से इस्तिग़फ़ार पढ़ता है। वो कहता है कि जो कुछ भी मुझे इतना अच्छी फ़ैमिली मिली है, एक इतनी अच्छी वाइफ़ मिली है, इतनी अच्छी जॉब मिली है, वो सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार को लेकर मिली है। इस तरह मैं अपने दोस्तों को भी इस्तिग़फ़ार पढ़ने का कहती थी, और अगर वो काम उनके हक़ में नहीं बनता था, वो काम ऐसा होता था कि वो काम उनको नुकसान भी नहीं पहुँचाता था, और वो काम खुद ब खुद उनकी ज़िंदगी से चला जाता था। जो एक और मोअज़्ज़ा मेरे साथ पेश आया था, वो था एक रिश्ते का ख्वाब। इस तरह जो एक और मोअज़्ज़ा मेरे साथ पेश आया था, वो था रिश्ते के वक़्त के। मैं ये जो पार्ट अपनी ज़िंदगी का मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ से जो थोड़े पर्सनल मामलात हैं वो यहाँ शेयर करूँ। मैं इतना ज़रूर बताऊँगी कि इस्तिग़फ़ार से कि मेरे रिश्ते में बहुत ज़्यादा मसले आ रहे थे, मेरी फूफो की तरफ से, मेरी खाला की तरफ से, लेकिन मैंने इस्तिग़फ़ार जारी रखा, और 1.5 साल इन मुश्किलात को फ़ेस करने के बाद मेरी फूफो आखिरकार मेरे रिश्ते के लिए मान गई थी। उन्होंने 1.5 साल मेरा निकाह को लटकाए रखा, ना वो मुझे घर लेके जा रही थी और ना लड़के वाले मुझे छोड़ रहे थे। मैंने इस्तिग़फ़ार जारी रखा, बस अल्लाह से ये कहा कि अगर ये रिश्ता मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो उसको निकाल दे। बट शायद ये रिश्ता मेरे हक़ में बेहतर था, और मेरी फूफो 1.5 साल बाद मेरा रिश्ता लेने आ गई, और उन्होंने वजह भी बताई कि वो क्यों रिश्ता नहीं लेके आ रही थी। आज मैं अपने घर में खुश हूँ, इस्तिग़फ़ार को जारी रखती हूँ, और शादी के बाद मुझे डर था कि मेरी ज़िंदगी में मेरी फूफो बहुत ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट करेंगी, लेकिन मैंने इस्तिग़फ़ार को जारी रखा। बट मुझे इतना नहीं फ़ेस करना पड़ा जितना मैंने सोचा था कि फूफो मेरे साथ ऐसा करेंगी, वैसे करेंगी, उनकी बेटियाँ मेरे साथ ऐसा करेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, 20-25% मुझे फ़ेस करना पड़ा, और मुझे लगता है कि इतना तो हर लड़की अपने घर में जाके फ़ेस करती है। और मैं इतना भी कहूँगी कि इस्तिग़फ़ार से मेरी ज़िंदगी की हर मुश्किलात को चलाना आसान किया है। मेरी एक वक़्त ऐसा आया कि मेरे दिल में कोई भी ख़्वाहिश होती थी, वो पहले ही कबूल हो जाती थी। मैं कुछ भी सोचती थी, बिल्कुल वैसा हो जाता था। और कुछ ऐसा भी हुआ कि अगर मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था, तो इस्तिग़फ़ार मेरी ज़िंदगी में सुकून ले आया। आज मेरे पास एक घर है, एक गाड़ी है, एक अच्छी नौकरी है, मेरे भाई के पास नौकरी है। हमारे माली हालात अच्छे हैं। मेरी एक बेटी पैदा हुई है, और मेरा जो शौहर है वो बहुत प्यार करने वाला है। मेरी ज़िंदगी में एक बेहतरीन रिश्ता आया है, वो सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार को लेकर ही आया है। माशाअल्लाह। ये थी मेरी कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मज़ीद इस तरह के इस्तिग़फ़ार के तहज्जुद के लिए, इब्राहीम के मोअज़्ज़ा जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।